السلام علیکم، میں ہوں سبیتا شوکت رسائی نیوز کے ساتھ ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ جنرل راحیل شریف کا کراچی آپریشن کی کامیابی اور رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اقتصادی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کا براہ راست تعلق کراچی کے امن سے جڑا ہے۔ دہشت گردی کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کی والدہ، اہلیہ اور ذاتی ملازم بھی ان کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کے طیارے کی ماسکو میں ٹیکنیکل لینڈنگ معنی خیز بن گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے لندن جا رہا ہوں، 4 سے 5 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف میڈیکل چیک اپ نہیں بلکہ علاج کے لیے گئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے اجازت دی وطن واپس آ جائیں گے، کسی سے ملنے نہیں گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ حکومتی اراکین نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے خیراتی ادارے پر تنقید کی۔ حکومت شوکت خانم کی تحقیقات کرے، جو سرمایہ کاری کی وہ چھپا کر نہیں کی۔ ہم اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا لاہور میں شوکت خانم ہسپتال کی تقریب سے خطاب۔ جائز کاروبار کرنے والوں کو آف شور کمپنیاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تک شریف خاندان اقتدار میں ہے، کوئی ادارہ ان کے خلاف شفاف تحقیقات نہیں کر سکتا۔ علاج کے بہانے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں، واپسی پر ان کے پاس ہر بات کا دستاویزی جواب ہوگا۔ پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کی نیوز کانفرنس۔ سپریم کورٹ نے ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ وزارت داخلہ اور کسٹمز حکام کی درخواستیں خارج۔ ریاست خود فیصلہ کرے نام ECL میں ڈالنا ہے یا نہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر مسافر بس اور ٹرالر میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ بس ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ راجھن پور میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 6 پولیس اہلکار شہید۔ ڈاکوؤں نے SHO سمیت 16 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ افغانستان کے صوبے کنڑ میں طالبان کے سیکیورٹی چوکیوں پر حملے، جوابی کارروائی میں 13 طالبان مارے گئے۔ کیٹرینہ کیف بھی رنبیر کپور سے دوبارہ دوستی کی خواہش مند ہیں، مگر رنبیر کپور نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اور سابق آسٹریلوی کرکٹر ٹام موڈی قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔ PCB نے وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو ٹام موڈی کے ساتھ مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی خبریں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے پاک پر امن کراچی آپریشن کا بنیادی مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کوششوں کو مربوط کرنا ضروری ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے کراچی آپریشن سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کی اور انہیں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کراچی آپریشن کی رفتار اور کامیابیوں پر اظہار اطمینان کیا۔ آرمی چیف نے کراچی کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا اور آپریشن کے دوران دی گئی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا، اقتصادی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کا براہ راست تعلق کراچی کے امن سے جڑا ہے۔ دہشت گردی سے پاک پر امن کراچی آپریشن کا بنیادی مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کوششوں کو مربوط کرنا ضروری ہے۔ اجلاس میں DG ISI کور کمانڈر کراچی، DG MI، DG ملٹری آپریشنز اور DG رینجرز نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف نے ایئر وار کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے بین الاقوامی حالات، خطہ کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کی
اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی دفاع مشاہد حسین نے پاکستان کے خلاف را این ڈی ایس گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ کہتے ہیں افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ دراصل را کے سیل ہیں جو پاکستان میں گڑبڑ کے لیے اسلحہ بانٹ رہے ہیں۔ افغانستان میں 3 بھارتی قونصلیٹ را کے اڈے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ اور ٹریننگ میں ملوث نکلے۔ اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو اعلیٰ حکام کی ان کیمرہ بریفنگ میں انکشاف کیا گیا کہ افغان خفیہ ایجنسی کے دفاتر میں بھی را کے ڈیرے ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع مشاہد حسین سید نے ان کیمرہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ بھارت کے مزار شریف، قندھار اور جلال آباد کونسلیٹس میں را کے سیل کام کر رہے ہیں، جن میں سی پیک کے حوالے سے بھی ڈیسک ہے۔ بھارت دہشت گردوں کو اسلحہ اور تربیت بھی دیتا ہے۔ گرفتار بھارتی افسر کلبھوشن یادو 2013 میں پاکستان آیا تھا۔ مشاہد حسین نے بتایا 9/11 کے بعد پاکستان کو اب تک سی ایس ایف فنڈ میں 13 ارب ڈالر ملے، 20 کروڑ ڈالر ملنا باقی ہے۔ امریکہ نے بارڈر مینجمنٹ کے لیے 10 کروڑ ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اسے فاٹا میں خصوصی ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے 8 ارب ڈالر فراہم کرنے کا کہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے لندن جا رہا ہوں، 4 سے 5 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف جاتی امراض سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں کچھ دیر قیام کے بعد خصوصی طیارے پر لندن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کی والدہ، اہلیہ اور ذاتی ملازم بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، چودھری نثار علی اور اسحاق ڈار شریک تھے۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سینئر وزراء، پرنسپل سیکرٹری، چیف سیکرٹری کو خصوصی ہدایات دیں۔ لندن روانگی سے قبل وزیر اعظم کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں، جلد وطن واپس آ جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف میڈیکل چیک اپ نہیں بلکہ علاج کے لیے گئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے اجازت دی وطن واپس آ جائیں گے، کسی سے ملنے نہیں گئے۔ اسلام آباد سے ہینا راجپوت کی یہ رپورٹ۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کسی سے ملنے نہیں، علاج کے لیے لندن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو علاج کے لیے میں نے قائل کیا۔ وزیر اعظم کی لندن روانگی کے حوالے سے بے سروپا باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں تو چند لوگوں کے لیے بیمار ہونا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ میں نے پرائم منسٹر کو قائل کیا تھا کہ بجائے کسی دورے کے ساتھ منسلک کرنے کے، آپ واضح اعلان کر کے اپنی چیک اپ کے لیے جائیں 2, 3, 4 دن کے لیے لندن، اور پوری قوم کو اس سے آگاہ کریں۔ اس بات پہ پہلی دفعہ وہ متفق ہوئے، لندن آنے کا کہا، مگر ساتھ قدغن یہ بھی لگائی کہ 3 دن مکمل ریسٹ کے بعد آپ یہ ٹریول کریں گے، اور ٹریول میں بھی راستے میں ایک سٹاپ ہوگا۔ تو آج ایسا ہی ہوا۔ اس میں کوئی اپنی سیاست کی لفاظی تلاش نہ کرے، اس میں اپنی ڈوبی ہوئی سیاست کو پھر زندہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی عادت ہے کہ وہ بیمار بھی ہوں تو نہیں بتاتے۔ بیماری کے مسئلے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیماری پر بھی تانا زنی کر رہے ہیں، خود کو دانشور کہنے والے بھی نچلی سطح پر آ گئے۔ چودھری نثار نے کہا کہ وزیر اعظم بھی انسان ہیں، ان کو کارڈیالوجی سے متعلق مسئلہ ہے، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے، ان کو طویل سفر کے بجائے مرحلہ وار سفر کا کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم مصروفیت کے باعث گزشتہ طے شدہ چیک اپ کے لیے بھی نہیں گئے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وزیر اعظم کی صحت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے چند سال قبل بھی حرکت قلب کا لندن سے علاج کروایا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے انہیں گو ہیڈ دیا، وہ واپس آئیں گے۔ آج ایئرپورٹ پہ ہم سب متفق تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں، تاکہ چند لوگوں نے
اس حوالے سے جو افواہیں پھیلا رکھی ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ انتہائی گھٹیا لیول کی سیاست پہ اتر آئے ہیں، اس کا مداوع ہو سکے۔ ہاں، اگر چند ہفتے بعد دوسری اپوائنٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو وہ 2، 3، 4 ہفتے یا مہینے بعد پھر جایا جا سکتا ہے، مگر آج کل کے ماحول میں جانا، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک آپشن اگر ضروری جانا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اہم میٹنگ ترکی میں ہو رہی ہے، اگر کوئی بہانہ ہی کرنا تھا تو پرائم منسٹر وہاں جا کے اور یو کے جا سکتے تھے، مگر پرائم منسٹر اس پوزیشن میں نہیں تھے میڈیکلی کہ وہ اس انتہائی اہم میٹنگ میں جائیں، اور ان کی جگہ صدر ممنون حسین گئے۔ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ پاناما کا معاملہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دونوں بیٹوں کا ہے، وہی اس کا جواب دیں گے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیسہ کاروبار کے لیے باہر تو نہیں گیا، اگر پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر گیا تو یہ جرم اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کیمرامین احمد خان کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے آصف علی زرداری کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات نہ کرنے کا مشورہ دیا، کہتے ہیں اس سے پارٹی کو مزید دھچکا لگے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں آصف زرداری کی ممکنہ ملاقات پر پیپلز پارٹی میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سابق صدر کی نواز شریف سے ملاقات ہونے پر پیپلز پارٹی کی سیاست پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اسے مزید دھچکوں کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو سہارا مل جائے گا۔ پی پی رہنماؤں نے آصف زرداری کو مشورہ دیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات نہ کریں تاکہ حکمران جماعت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ پارٹی رہنماؤں نے حکومتی عہدیداروں کے خلاف بیان بازی بھی تیز کر دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسحاق ڈار سے ملاقات پر رحمان ملک سے بھی وضاحت مانگ لی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے شوکت خانم اسپتال پر الزام لگانے والوں کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ لاہور میں شوکت خانم اسپتال سے متعلق منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا ہے کہ کینسر کا علاج سب سے زیادہ مہنگا ہے، جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں کینسر کا علاج حکومت کے تعاون سے مفت ملتا ہے۔ کوئی نجی اسپتال 5% سے زیادہ غریب لوگوں کا مفت علاج نہیں کرتا، لیکن شوکت خانم اسپتال میں مخیر حضرات کے تعاون سے غریب لوگوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کا اسپتال بنایا جا سکتا ہے، اسے کرپشن کو چھپانے کے لیے بدنام نہ کیا جائے۔ اگر اس ادارے کو نقصان پہنچا تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ جب منی لانڈرنگ سے آف شور کمپنیوں میں دولت جائے گی تو عوام ٹیکس کیوں دیں گے؟ وزیر اعظم کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ٹیکس کے پیسوں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانیوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ ہم اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ 2011 میں سیالکوٹ کے بھانڈ نے شوکت خانم اسپتال کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مولا جٹ نے 4 سال پہلے شوکت خانم پر تنقید کی تو عطیات میں 20% اضافہ ہوا تھا۔ اس مرتبہ بھی شوکت خانم پر تنقید ہوئی ہے تو امید ہے کہ 50% عطیات بڑھ جائیں گے۔ شوکت خانم اسپتال کی ہر چیز سامنے ہے، لیکن تنقید کرنے والوں کو کوئی شرم و حیا نہیں، جو جب چاہے ہمارے مالی کھاتوں کو چیک کر سکتا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ جائز کاروبار کرنے والوں کو آف شور کمپنیاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تک شریف خاندان اقتدار میں ہیں، کوئی ادارہ ان کے خلاف شفاف تحقیقات نہیں کر سکتا۔ علاج کے بہانے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں، واپسی پر ان کے پاس ہر بات کا دستاویزی جواب ہوگا۔ لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے طاہر القادری نے الزام عائد کیا ہے کہ شریف خاندان 30 سال سے کرپشن، ٹیکس چوری اور کالے دھن سے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ طاہر القادری کہتے ہیں کہ جو لوگ جائز کاروبار سے پیسہ بناتے ہیں انہیں آف شور کمپنیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ لندن کے مطابق 1980 سے پہلے ان کے پاس آف شور کمپنیاں ہیں۔ پاناما لیکس پر کون مواخذہ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ وزیر اعظم کا معاملہ طبی معائنے کا نہیں، پاناما کا ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کب طاقتور ہوگا؟ طاہر القادری نے کہا کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں صرف طبی معائنے کے لیے نہیں
بلکہ مکمل علاج اور شفا یابی کے بعد وہاں سے پلٹیں گے۔ یاد رکھیں جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو کوئی ادارہ یا کمیشن ان کے مالی امور کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ کمیشن کا شور مچانے والے بھی اس بات کو یاد رکھیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پاناما لیکس کے بھونچال سے چند لوگوں کو سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن وہ حکومت کے اتحادی کی حیثیت سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں پاناما لیکس کا بھونچال آیا ہوا ہے۔ اس بھونچال سے چند لوگوں کو سیاسی فائدہ ہوگا۔ کیا پاناما انکشافات سے پہلے رائے ونڈ کا محل نہیں تھا؟ وزیر اعظم اگر قوم سے خطاب نہ کرتے تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں مشاورت نہیں کی۔ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا مفاد پرست اور سرمایہ دار طبقہ عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ ہماری قوم کا محور سرمایہ کے گرد گھومتا ہے۔ قوم نے ہمیشہ سرمایہ دار طبقے کو اقتدار کا تاج پہنایا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظریاتی ملک ہیں؟ لندن میں وزیر اعظم نواز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف خرابی صحت کی وجہ سے لندن گئے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین کے گھر کا گھیراؤ کرنا کوئی سیاست نہیں، اور عمران خان نے ایسا کیا تو ان کی سیاست بھی دفن ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے سیاست کو جمہوری اصولوں کے تابع کر رکھا ہے۔ ہم نے سیاست کو ہمیشہ اختلاف رائے سے آگے نہیں جانے دیا۔ سیاسی مخالفین کے گھر کا گھیراؤ کرنا کوئی سیاست نہیں۔ انہوں نے میرے گھر کا بھی گھیراؤ کرایا تھا، لیکن انہیں ایسا کرنے میں 10 گھنٹے لگے، اور اگر عمران خان نے نواز شریف کے گھر کا گھیراؤ کیا تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ عمران خان اپنی زبان پر قائم رہیں اور 24 اپریل کو رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ماڈل ایان علی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ اور کسٹم حکام کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے ماڈل ایان علی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز افضل نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ریاست قانون کے مطابق فیصلہ کرے کہ ماڈل کا نام ECL میں ڈالنا ہے یا نہیں۔ کس کا نام ECL میں ڈالنا ہے اور کس کا نہیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی 7 مارچ کو وزارت داخلہ اور کسٹم حکام کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے ایان علی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف الیکٹرک کرائم بل منظور کر لیا گیا۔ دہشت گردی کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون کے استعمال پر 14 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ نفرت انگیز تقاریر میں کالعدم تنظیموں کی معاونت کرنے والا بھی بچ نہیں سکے گا۔ 5 سال قید 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ بل کے مطابق حساس تنصیبات کے ڈیٹا تک بغیر اجازت رسائی پر 5 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ای میلز یا اکاؤنٹ ہیک کر کے جعل سازی کی گئی تو 3 سال قید یا 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ سم کارڈ کے غیر مجاز اجراء پر 3 سال قید یا 5 لاکھ جرمانے کی سزا ہوگی۔ معلوماتی اعداد و شمار میں مداخلت پر بھی 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکے گا۔ بل کے مطابق وفاقی حکومت معلوماتی نظام پر حملے کے خلاف کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تشکیل دے گی۔ بل میں ترامیم شامل نہ کرنے پر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM نے احتجاج کیا۔ فیصل آباد میں مسافر بس اور ٹرالر کے تصادم میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر ٹھیکری والا کے قریب گزشتہ رات مسافر بس اور ٹرالر میں حادثہ پیش آیا۔ حادثہ میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ حادثہ میں زخمی ہونے والے 10 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ضلعی انتظامیہ سے حادثہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رحیم یار خان میں چھوٹو گینگ کے خلاف پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن ضرب آہن گزشتہ کئی روز سے جاری ہے، لیکن آج چھوٹو گینگ نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 6 اہلکاروں کو شہید اور 15 کو یرغمال بنا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری نے چھوٹو گینگ کے خلاف منطقی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا
تاہم چھوٹو گینگ نے ایک بار پھر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 6 اہلکاروں کو شہید اور 15 کو یرغمال بنا لیا۔ یرغمال بننے والوں میں SHO بنگلہ بھی موجود ہیں، جبکہ چھوٹو گینگ نے پولیس کا ایک وائرلیس بھی قبضے میں لے لیا ہے، جس پر اس نے پیغام دیا ہے کہ آپریشن بند کر دیا جائے۔ چھوٹو گینگ کا مطالبہ ہے کہ پولیس اور رینجرز اہلکار واپس چلے جائیں، ورنہ ایلیٹ فورس کے جو اہلکار ان کے قبضے میں ہیں انہیں ایک ایک کر کے مار دیا جائے گا۔ IG پنجاب مشتاق سکھیرا بھی موقع پر موجود ہیں اور چھوٹو گینگ سے پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرانے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید اسلام آباد پشاور موڑ انٹرچینج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ انٹرچینج کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقے کو 15 کروڑ روپے کی لاگت سے سرسبز و شاداب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشاور موڑ انٹرچینج کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت انٹرچینج کے ارد گرد علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے 8 سے 10 فٹ بلندی والے درختوں کے علاوہ بہترین گھاس بھی لگائی جا رہی ہے۔ متعدد فوارے بھی ان آرائشی تنصیبات میں شامل ہیں، جو کہ رواں ماہ کے آخر تک قائم کر دیے جائیں گے۔ اس انٹرچینج کو 700 LED لائٹ سے آراستہ کیا جا چکا ہے، جو رات میں سفر کرنے والوں کو ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ 14 کلومیٹر لمبے منفرد پشاور موڑ انٹرچینج کو دن رات کی انتھک محنت کے بعد مکمل کیا گیا ہے۔ تزئین و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد پشاور موڑ انٹرچینج دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گا۔ عالمی خبروں پر ایک نظر۔ بھارتی ایئر بیس پٹھان کوٹ پر حملے کی تحقیقات کرنے والے افسر کو رواں ماہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی اہلیہ بھی آج دم توڑ گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کرنے والے افسر تنزیل احمد کی اہلیہ فرزانہ بھی دوران علاج دم توڑ گئیں، جو 3 اپریل کو فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے شوہر اور بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے افسر تنزیل احمد موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ تنزیل احمد وہی افسر ہیں جو پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کر رہے تھے، جن کی ہلاکت کے بعد ایئر بیس حملے کی تحقیقات میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے موسم بہار آپریشن کے اعلان کے ساتھ ہی متعدد علاقوں میں حملے کیے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے حملے ناکام بناتے ہوئے 13 طالبان کو ہلاک جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صوبائی پولیس کے سربراہ عبدالحبیب سید خیل نے بتایا کہ طالبان نے صوبہ کنڑ کے اضلاع شیگال، غازی آباد، ماورا اور سارکانوں میں سیکیورٹی چوکیوں پر بیک وقت حملے کیے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے دوران 13 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ویراٹ کوہلی اور انوشکا شرما کے بعد اب کیٹرینہ کیف بھی رنبیر کپور سے دوبارہ دوستی کی خواہش مند ہیں، مگر رنبیر کپور نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تقریب کے دوران کیٹرینہ کیف نے رنبیر کپور سے کہا کہ ہمیں اپنی دوستی کو ایک اور موقع دینا چاہیے، جس پر رنبیر کپور نے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ رنبیر کپور کے انکار پر کیٹرینہ کیف خاصی افسردہ نظر آئیں، لیکن انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہیں۔ دونوں اداکاروں کے درمیان اختلافات کے بعد کیٹرینہ کیف کو کپور فیملی اپنے واٹس ایپ گروپ سے بھی خارج کر چکی ہے۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹ ٹام موڈی قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔ PCB حکام نے وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو ٹام موڈی کے ساتھ مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق آسٹریلین کرکٹر ٹام موڈی پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے ہیں۔ PCB حکام نے ٹام موڈی کو پاکستانی ٹیم کی کوچنگ پر آمادگی کے لیے وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ رمیز راجہ اور ٹام موڈی تینوں ان دنوں IPL کے لیے بھارت میں موجود ہیں۔ PCB ذرائع کے مطابق ٹام موڈی IPL میں کوچنگ کا معاہدہ مکمل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ٹام موڈی 2005 سے 2007 تک سری لنکن ٹیم کے لیے کوچنگ کرتے رہے ہیں اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2007 میں رنر اپ رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ متنازع اور ہائی پروفائل شخصیت ہونے کی وجہ سے پیشتر PCB حکام نے ڈین جونز کی مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ رواں برس ویسٹ انڈیز سے سیریز کے چند میچز ہوم گراؤنڈز پر کرانے کا خواب دیکھنے لگا۔ زبانی بات چیت ہو چکی، سیکیورٹی صورتحال مزید بہتر ہونے پر تحریری تجویز بھیج دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق لاہور دھماکے کی وجہ سے افغان ٹیم کا دورہ تو ملتوی ہو گیا، مگر PCB اس سے ہمت نہیں ہارا۔
ذرائع نے بتایا کہ اکتوبر اور نومبر میں شیڈیول ویسٹ انڈیز سے سیریز کے 3 ون ڈے یا 2 T20 میچز کراچی اور لاہور میں کرانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں زبانی بات چیت ہو چکی ہے۔ حکام آئندہ کچھ عرصے سیکیورٹی صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو تحریری طور پر تجویز بھیج دی جائے گی۔ PSL میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مشیر ویون رچرڈز اور کمنٹری کے لیے گزشتہ عرصے پاکستان آنے والے برائن لارا اس ضمن میں بورڈ حکام کی مدد کر رہے ہیں۔ مہمان کرکٹرز کو بھاری رقم کی ترغیب دے کر بلایا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ٹیمیں UAE جا کر وہاں بقیہ میچز کھیلیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔